محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن قبل ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے مشہور اور معروف کرکٹر شاہد خان آفریدی نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی میرے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کی تصاویر وائرل ہو چکی ہیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ شاہد خان آفریدی وہ ہیں ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر کہ جن کو خالق کائنات نے پوری دنیا کے اندر شہرت عطا فرمائی ہے۔ صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کا ایک نام ہے۔ تو جہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو شہرت سے نوازا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے بھی بہت زیادہ نواز رکھا ہے۔ یقین جانیے، جب میں سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر اور ویڈیو وغیرہ دیکھ رہا تھا تو مجھے جو سب سے زیادہ جس چیز نے متاثر کی ہے وہ چیز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، اگر وہ تقریب نکاح کسی شادی ہال میں یا یہ ہے کہ اپنے گھر میں وہ منعقد کروانا چاہتے تو یقیناً وہ کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کا جو تقریب نکاح ہے انہوں نے خانہ خدا یعنی کہ مسجد کا انتخاب کیا اور مسجد کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ یقیناً ہر انسان کے ساتھ یہ وقت آنا ہے، بالخصوص وہ لوگ، وہ انسان کے جن کو اللہ پاک نے بیٹیوں اور بہنوں سے نواز رکھا ہے۔ یہ شروع سے ایک نظام چلا آ رہا ہے اور قیامت کی صبح تک اس نظام نے اسی طرح ہی چلتے رہنا ہے۔ لیکن مسجد کا انتخاب کر کے یقیناً انہوں نے بہت زیادہ حیران کیا اور بہت زیادہ خوشی بھی محسوس ہوئی، اور دعا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ان کی بیٹی کو اور ان کے داماد کو اللہ رب العالمین نیک صالح فرما بردار اولاد بھی عطا فرمائے، اور ساتھ میں دعا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس نوبیاتے جوڑے کو اپنا نیک صالح فرما بردار اولاد بھی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے جو مساجد ہیں یہ صرف نماز پڑھنے کی حد تک نہیں ہیں۔ ہم نے تو صرف ان کو نماز پڑھنے کی حد تک ہی ان کا وہ کر رکھا ہے، پابندی کر رکھی ہے، نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک کے اندر مساجد میں جہاں پر نماز پنجگانہ باجماعت کا اہتمام کیا جاتا تھا تو وہاں پر جو دینی مذاکرے ہیں اور جو علم کی درس گاہیں ہیں وہ بھی مسجد میں ہی منعقد کی جاتی تھی۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرف جہاد کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام کو روانہ کرنا ہوتا تو اس کی جو تیاری ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہوا کرتی تھی، اور اگر کسی موقع پر مال و دولت کی ضرورت پڑ گئی تو پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کا ہی انتخاب کیا کرتے تھے اور وہیں پر بیٹھ کر حضرات صحابہ کرام کے ساتھ وہ مشورے کیا کرتے تھے۔ یقیناً آج کے اس زمانے کے اندر، جس زمانے سے ہم چل رہے ہیں، یہ جو چیز ہے یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کا یا اپنی بہنوں کا جب وہ تقریب نکاح کرنے کا ٹائم آتا ہے تو شادی ہاز کا یا یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اس چیز کا انتخاب کرتی ہیں، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں مسجد کے اندر جو کہ اللہ کا گھر ہے، جو کہ خانہ خدا ہے، وہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مسجد کے اندر اور لوگوں کی بھی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کا اور یہ ہے کہ اپنی بہنوں کا جب تقریب نکاح کا ٹائم ہے تو ہمیں مسجد کا ہی انتخاب کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ جو نوبیاتا جوڑا ہے اللہ رب العالمین ان کی زندگی کے اندر برکت بھی پیدا فرماتے ہیں، اور جو ان کی زندگی کا سفر ہے اللہ پاک وہ بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا اس معاشرے کے اندر اس چیز کو عام کرنا ہوگا، اس رواج کو عام کرنا ہوگا کہ جب بھی تقریب نکاح ہو تو مسجد کے اندر ہی منعقد ہونی چاہیے، اور پھر بالخصوص ہمیں کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ وہ کسی نماز کے ساتھ ہو جائے، فجر کی ظہر کی نماز کے ساتھ ہو جائے، عصر کی نماز کے ساتھ ہو جائے، مغرب کی نماز کے ساتھ ہو جائے، عشاء کی نماز کے ساتھ ہو جائے۔ اس میں یہ ہے کہ سارے نمازی حضرات بھی ہوں گے، ان کی دعائیں بھی شامل حال ہو جائیں گی، اور یہ ہے کہ جو نوبیاتا جوڑا ہے ان کے لیے زندگی کا سفر بھی آسان ہو جائے گا۔ تو یقیناً شاہد خان آفریدی نے
اس چیز کی ابتدا کر کے یقیناً وہ چیز کو جو ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہو جائے، اگر امیر لوگ اس کام کی ابتدا کریں تو یقیناً جو غریب لوگ ہیں یا جو پیچھے جو عوام ہوتی ہے ان کے لیے وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں اس موقع پر شہد خان آفریدی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھی چیز کا انہوں نے ابتدا کی ہے۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے اس انتخاب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور جو ان کی بیٹی ہے اور جو ان کے داماد ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے زندگی کا سفر آسان کرے۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔